वालेकुम जी, मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे लाहौर बस स्टैंड के ऊपर एक टिकटॉकर और एक बस स्टैंड के जो मालिक हैं उनकी जानिब से एक वीडियो गुज़िश्ता रात बनाई गई जिसके अंदर बहुत संगीन इल्ज़ामात लाहौर पुलिस के ऊपर लगाए गए कि SHO और DSP जो लोग हैं ये उनके बस स्टैंड से आकर पैसे लेते हैं और उसके साथ साथ लोगों को हरासा किया जाता है। इस हवाले से DIG ऑपरेशन फैसल कामरान से बात करेंगे कि माजरा ये है क्या और क्या वाकई लाहौर पुलिस के जो अफसरान थे वो बस स्टैंड के ऊपर जाकर लोगों को हरासा कर रहे थे या पैसे मांगते थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फैसल साहब, कल से आपने एक वीडियो देखी होगी, बड़ा तूफान बदतमीज़ी जो है वो पुलिस के खिलाफ लोग बात भी कर रहे हैं। इसमें हकायक क्या हैं? क्या वाकई पुलिस वाले वहाँ पे पैसे लेने गए थे? अगर लेने गए थे तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? देखें, जब भी जिस तरह ईद उल अज़हा करीब है, जब बड़े इवेंट्स होते हैं, जब कोई और बड़ा शहर में कोई बड़े मैग्नीट्यूड का कोई इस तरह के इवेंट्स आने होते हैं तो दो चार चीज़ें जो बैकग्राउंड में काम कर रही होती है पुलिस लोगों की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए, उसमें से एक काम ये है कि हमारे होटल, हमारे ये जो अड्डे हैं, बस अड्डे हैं जहाँ लोग ट्रैवल करते हैं, होटल हैं जहाँ लोग ठहरते हैं, इनको कैसे सिक्योर करना है। इसमें कोई दहशतगर्द आके ना ठहरे, इसमें कोई इश्तिहारी आके ना यहाँ से ट्रैवल करता हुआ जाए और वो पकड़े जाएं। उसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास, ट्रैवल आई है, होटल आई है, स्मार्ट आई, जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं और उसके अंदर मैंडेटरी है तमाम बस अड्डों वालों के लिए, होटल सराय वालों के लिए कि आपने लोगों के ओरिजिनल ID कार्ड की एंट्रीज करनी है। एक बंदा आता है, वो मुल्क के किसी भी हिस्से से वो आता है, आपके पास स्टे करता है, उसको एंटर तो करें कि फलां बंदा आया था। होता यह है कि उससे बहुत सारे इश्तिहारी पकड़े जाते हैं, जिन्होंने कत्ल किए होते हैं वो पकड़े जाते हैं। ये हमारी इस चेकिंग के निज़ाम से यहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ सिक्योर होती हैं, सेफ़ होती हैं। तो क्योंकि ईद करीब है, क्योंकि जो करंट हमारी सिचुएशन चल रही है दुश्मन मुल्क के साथ, तो वहाँ पे हमने अपने अड्डों को, जितने शहर के बड़े अड्डे हैं, इसी तरह जितने होटल हैं, जितने ऐसी जगह हैं जहाँ लोग ठहरते हैं किराए पे, उन जगहों पे हमने ये सारी चीज़ें अपनी दोबारा से चेक करने के लिए वहाँ पे इनके साथ मीटिंग्स की। तमाम डिविजन्स के अंदर जहाँ जहाँ अड्डे हैं या होटल्स वाली एसोसिएशन है, उनसे मुलाकातें कराई, SPs की, DSPs की, कि आपने इन चीज़ों को, इन SOPs को जो नेशनल एक्शन प्लान की हैं उसको इंश्योर करना है पब्लिक के वाइडर इंटरेस्ट के अंदर। अब यहाँ पे अड्डे पे को चेक किया गया तो वहाँ पे एक ID कार्ड, एक बंदे का ID कार्ड नंबर लिख के कई बंदे उसके उस एक ID कार्ड पे बिठाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जिनका ID कार्ड नहीं है वो कोई भी हो सकते हैं, चोर, डाकू, रेपिस्ट, इश्तिहारी, दहशतगर्द भी आ जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर जिस वक्त SHO ने उस पर कार्रवाई करने की कोशिश की तो अनफॉर्चुनेटली जैसा सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल का बड़ा ट्रेंड है, तो वो साहब ने एक वीडियो इस तरह की बना दी, फिर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं करप्शन के। तो भाई ये SHO को तो आए हुए अभी 18-19 दिन हुए। अच्छा, ये बात मैं आपसे पूछनी थी कि आप कह रहे हैं कि वो चेकिंग के लिए गए थे, जो तमाम लोग जो सफ़र करेंगे बस से उनके लिए अपना ID कार्ड वहाँ पे टिकट लेने से पहले एंटर करवाना लाजमी है। बिल्कुल। उसके ऊपर उन्होंने नहीं किया तो जब SHO वहाँ पे पहुंचा तो उसके ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम लगाया गया कि जी वो तो पैसे लेने आया और एक माह पहले भी वो पैसे लेके गया, वो तो रूटीन में वहाँ से पैसे लेता है। कानून की अमलदारी आप जब भी कराते हैं तो बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं। ये पुलिस के लिए एक नॉर्मल रूटीन की बात है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप ठीक काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लग जाता है। ठीक है, जहाँ गलती होगी हम बिल्कुल मानेंगे, हमने अकाउंटेबिलिटी भी करनी है, हमने इसको ठीक भी करना है, लेकिन जहाँ पे आप ठीक काम करा रहे हैं, जहाँ पे आप एक लोगों की ज़िंदगियाँ सिक्योर और सेफ करने के लिए एक चीज़ कर रहे हैं, और इसमें बुरा क्या है, ये लोगों ने अपना ID कार्ड एंटर नहीं कराना, ये उनके ऊपर फ़र्ज़ है जो अड्डा मालकान है, ये होटल वालों के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो ये काम करें, वो लोगों की एंट्रीज करें कि फ़लाँ बंदा मेरे पास आके ठहरा है या फ़लाँ बंदा मेरे पास ट्रेवल कर रहा है, जिसको टिकट दे रहे हैं उसका ID कार्ड नंबर लिखें। उससे ये होगा महफूज माशरा बनेगा। अगर वो बंदा कहीं पे रिक्वायर्ड है तो इंटीमेट हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये फ्री फ्लो ऑफ क्रिमिनल्स तो ना हो। बात की जा रही है कि पैसे लिए गए, ऐसी कोई बात है? क्योंकि वो कह रहे हैं एक माह पहले उन्होंने 1 लाख रुपया लिया, 3 लाख रुपया और मांग रहा है। 1 माह पहले तो ये SHO वहां पे पोस्टेड ही नहीं था। ये SHO वहां पे था ही नहीं। ये अभी SHO इसको पोस्ट हुए मेरे ख्याल से अभी 19 या 20 दिन हुए। वो तो कह रहे हैं कि 1 माह पहले ये लाख रुपया ले गया, यानी कि इसका रिकॉर्ड है पूरा आपके पास, मीडिया के पास में ज्यादा इस चीज के बारे में कंफर्म न्यूज भी होगी कि ये SHO पोस्ट कब हुआ है, आप चेक कर लें। और अगर कोई आपको शिकायत थी पिछले माह आपने पैसे दिए थे तो क्यों दिए थे आपको? वो अगर कोई आपने कुछ ऐसा किया और जिसके बाद आपने पैसे दिए उसको? पिछले महीने
سے اگر آپ سے کس نے پیسے لیے تھے تو آپ آتے مجھے بتاتے. یہاں آئی جی آفس بھی لاہور میں ہے, یہاں سی سی پی آفس بھی ہے, یہاں سی ایم کا کمپلین سیل بھی ہے, یہاں اتنے سارے ٹیئرز ہیں جہاں پہ آپ کی داد رسی ہو سکتی ہے. تب آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ آج جب آپ کو چیک کر رہے ہیں تو آپ اس کے اوپر واویلا مچا رہے ہیں کہ پولیس پیسے مانگتی ہے, جبکہ پولیس عید سے پہلے ڈی آئی سیز کی میٹنگ ہوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں سارے سیٹ اپس ہوتے ہیں. اس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے اپنے ہوٹل آئیز کے اوپر, جہاں ہوٹل آئی استعمال ہو رہا ہے, جہاں ٹریول آئی استعمال ہو رہا ہے, انشور کرنا ہے کہ اس کی کمپلائنس ہو. عید پہ یہ نہ ہو کہ ہم نے اپنی یہ عید کے دن ہے, سینسٹیو دن ہے, اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں اگر ہم چیک نہ رکھیں. تو اس کے لیے ہم نے آرڈر کیا, پی آئی سی کے لیول پہ یہ بات ہوئی. ہماری جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہائی لائٹ ہوئیں کہ ہمارے ہوٹلز اس طرح کے ہیں جہاں پہ لوگوں کی انٹری نہیں ہوتی, ہمارے اڈوں پہ لوگ انٹریاں نہیں کر رہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو فری فلو ہے کرمنلز کا ہو سکتا ہے اس کے اندر, تو وہ ایک تو اشتہاری پکڑے جائیں گے, دوسرا لوگ محفوظ ہوں گے. تو اگر اس قانون کی عملداری کے لیے ایس ایچ او وہاں پہ جاتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کا الزام لگا دینا, اور جی میں نے پچھلے مہینے بھی پیسے دیے تھے, تو اگر آپ نے پچھلے مہینے پیسے دیے تھے تو آپ پچھلے مہینے سے اب تک سوئے ہوئے تھے, آپ کو آ کے شکایت کرنی چاہیے تھی, مجھے بتاتے, کسی اور کو بتاتے, کنسرنڈ ایس پی کو بتاتے, سی سی پی او کو بتاتے, سی ایم کمپلین سیل ہے, آئی جی کا کمپلین سیل ہے, وہاں آپ خاموش رہے ایک مہینے سے. اب جب آپ سے آ کے برآمد ہو رہے ہیں کہ ایک ہی ٹکٹ کے اوپر نام ہے, ایک این آئی سی ہے, اور وہ 36 ٹکٹوں کے اوپر وہی این آئی سی چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ اس قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کہاں گیا پھر؟ تو اس کے اوپر اگر آپ کو روکا جائے تو اس کے اوپر آپ فیک پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اب اچھا, اس میں پیسوں کا الزام بالکل آپ نے بات ٹھیک کی کہ اگر وہاں پہ وہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا تو اس کے ساتھ لوگوں کو کافی ہم دیکھ رہے تھے کہ اشتعال بھی دلایا جا رہا تھا کہ لوگ بھی بولیں اس کے اوپر. اگر وہاں پہ انلیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں اس اڈے کے اوپر, تو لاہور پولیس کی طرف سے اب ایکشن پلان کیا کیا گیا, پولیس نے کیا کیا؟ اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان میں یہ جو چیزیں ہم نے انفورس کرنی ہے یہ انشاءاللہ ہم کرائیں گے, نہ صرف اس اڈے پہ بلکہ تمام اڈوں پہ. اسی طرح جو ہوٹل آئی ہے وہ تمام ہوٹلز پہ ہم اس کو انفورس کر رہے ہیں. پہلے فیز میں ہم نے ان سے, یہ پچھلے 15 دن سے ایکسرسائز جاری ہے, ہم نے ہوٹل والوں سے بھی میٹنگ کی, ہم نے اڈوں والوں سے بھی میٹنگ کی, انہیں بتایا کہ آپ اپنے کیمرے ٹھیک کرائیں, آپ یہ لوگوں کی انٹریاں کریں, اور اس کے بعد دیکھیں سزا دینا. اس کے بعد جو اس کے ولنریبل اسٹیبلشمنٹس کے اور ان کے نیشنل ایکشن پلان کے پرچے ہوتے ہیں وہ پرچے دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل اڈا سیل ہو سکتا ہے. اس کے اندر جو ان آرڈرز کی کمپلائنس نہیں کر رہا, جو لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے, تو اس کو سیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہم نے بالکل پلان کر لیا کہ یہ کام ہم نے کرانے ہیں, لیکن یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں سارے. ہم لوگوں کے لیے کوئی ٹربل بنانا مقصد نہیں ہے, مقصد یہ ہے لوگوں کو محفوظ رکھنا. تو پہلے فیز میں ہم نے سب کو وارننگز دیں. پہلے فیز میں جا کے ہوٹلوں کو, اڈا مالکان کو, سب کو بٹھا کے میٹنگز کر کے انہیں کہا کہ یہ اس ٹائم میں اپنے کیمرے ٹھیک کرا لیں, یہ انشور کر لیں کہ آپ لوگوں کی انٹریاں کریں رجسٹرز میں جہاں پہ آپ کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, تاکہ ہمارے پاس وہ انٹیمیشن آئے. اور دن میں اس طرح کئی اشتہاری پکڑے جاتے ہیں جو ملک کے مختلف حصوں سے آتے ہیں, جہاں پہ وہ کسی اشتہاری کا وہ آ جائے گا آئی ڈی کارڈ نمبر, تو اس سے وہ ٹریس ہو جائے گا, فوری طور پہ پکڑے جاتے ہیں. اور کئی اشتہاری ہم ہوٹل آئی سے, ٹریول آئی سے پکڑتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. تو اس کے اندر اس کی کمپلائنس کرانا ایک قانونی طریقہ کار, جیسے لوگوں کا زندگی کا فائدہ ہوتا ہے, سیکیور ہوتی ہیں, اشتہاری پکڑے جاتے ہیں. اور یہ ڈیٹرنس بھی ہوتی ہے جب ایک کرمنل مائنڈڈ آدمی یا کوئی ٹیررسٹ اس طرح ٹریول کرتا ہے, اسے اگر یہ پتا ہو کہ میں بغیر آئی ڈی کارڈ کے میں ٹریول کروں گا یا بغیر آئی ڈی کارڈ کے کسی جگہ اسٹے کروں گا, یہ ممکن ہی نہیں, تو آپ کی دہشت گردی پہ بھی کنٹرول ہوگا, آپ کی باقی چیزوں پہ بھی کنٹرول ہوگا. اس کی انفورسمنٹ کے لیے جانا تو اس کے اوپر محکمے کے اوپر الزام لگا دینا, تو اور پھر سوشل میڈیا کا سہارا لے کے فیک پروپیگنڈا کرنا, تو یہ والی چیز ہے. اس کا ہم انشاءاللہ پراپر لیگل طریقے سے اس کو فائٹ بھی کریں گے. یہ جو الزامات لگائے اس کو بھی دیکھیں گے. بہرحال, اور جو انہوں نے کہا جی پچھلے مہینے پیسے دیے ہیں, تو پچھلے مہینے اگر پیسے دیے تھے تو آ کے بات کرتے نا. تب سے پچھلے مہینے میں پیسے دے کے خاموش کیوں بیٹھے؟ جب میٹنگز ہوئی, جب ایس پیز کے ساتھ میٹنگ ہوئی, یہ چیز کہی گئی, پہلے انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی, اب انہوں نے کہا کہ میرے پیسے بھی دیے اور مزید پیسے مانگ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس طرح کے دیکھیں الزامات یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے, جہاں ثابت ہو میں جواب دہ ہوں اس چیز کا, میں اپنی فورس کے کانڈکٹ کا بالکل جواب دہ ہوں. اور ہم نے آپ کے سامنے ہے بڑی اسٹرکٹ اکاؤنٹیبلٹی رکھی ہوئی ہے. پچھلے سال اپریل سے لے کے اب تک ہم یہ اس کام کے اوپر وہ کرتے ہیں. جہاں پولیس کی طرف سے خرابی ہوئی اس کو بالکل معافی نہیں ہوگی, لیکن صرف الزامات ہیں,
صرف اگر کوئی جھوٹی بات کی ہے اس سے محکمے کو بھی بدنام کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کو ڈیمورلائز کر رہے ہیں, اس سے لوگوں کی سیکیورٹی کو اگر جیپرٹائز کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پوری قانونی کارروائی. اچھا, اس میں ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا اور بات بھی ہوئی کہ لوگ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے کسی دور میں رہا, ان کے اوپر کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ مقدمات کا اندراج بھی کیا گیا جس میں ان سے بڑا ہیوی ویپن جو ہے ان کے گھر سے ریکور کیا گیا تھا. اب ان کا کہنا ہے کہ اسی بنا کے اوپر ان کو جو ہے کیونکہ ایک پارٹی کے ساتھ ان کی وابستگی تھی شاید اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایسے کوئی بات ہے اس میں؟ ارسپیکٹو آف کسی کی پولیٹیکل ایفیلیشن ہم نے اسے وہ نہیں کرنا. ان کا جو ریکارڈ ہے اگر ویپنز کا ہے, اگر وہ اسمگلنگ کی انوالومنٹ ہے, اگر وہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم اس وقت اس ایشو کو دیکھ رہے ہیں کہ جو الزامات انہوں نے کرپشن کے لگائے, جو لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کہ جی آپ اس طرح کی بات کریں. سب انسپیکٹر کی ویڈیو بھی انہوں نے اپلوڈ کی جس میں بتایا کہ وہ کاؤنٹر کے اندر ہے. بالکل, یہ والی ساری چیزیں جو یہ کرتے جا رہے ہیں, اس کا ہمارے پاس اس کے سیاسی وابستگی یا وہ جو اس کا ریکارڈ ہوگا وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا, وہ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. میرا کام یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر ہم نے کمپلائنس کرانی ہے, کسی بھی پارٹی کا سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو, ہم نے اس سے قانون کی عملداری کروانی ہے, لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں نہ ڈالے. آئی ڈی کارڈ پراپر طریقے سے جو بندہ ٹریول کر رہا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ کا اندراج کر لیں ہمارا, اور اس کے علاوہ تو ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. اس کے اوپر خرابی کریں گے تو بالکل پولیس ایکشن لے گی. جیسا کہ آپ نے ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کی بات سنی, ان کا یہی کہنا ہے کہ ایس او پیز جو ہیں اس کو جو ہے ہر صورت جو ہے فالو کروایا جائے گا, اور نہ کرنے کی صورت میں جہاں پہ اڈا بھی سیل کیا جا سکتا ہے, ان کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی کیا جا سکتا ہے, اور یہ باقی جگہوں کے اوپر بھی پریکٹس کی جا رہی ہے. اس میں کوئی انتقامی کارروائی یا کسی پارٹی کی ایفیلیشن کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا ہے, یہ روٹین کے اندر کارروائی ہے تاکہ ملک کو اور لاہور شہر کو محفوظ رکھا جا سکے. بہت شکریہ.